بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب یہ قرآن مجید کی 111 نمبر ہے اور پارہ نمبر 30 ہے۔ اس کی 5 آیت ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت ابو لہب کی بیوی کے انجام کے بارے میں نازل ہوئی۔ سورہ لہب کا ترجمہ یہ ہے۔ آیت نمبر 1، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ آیت نمبر 2، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا۔ آیت نمبر 3، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 4، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ آیت نمبر 5، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ ترجمہ سن کے کچھ تھوڑا بہت تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں بہت زیادہ خوبصورت لوگ تھے اس زمانے کے، اور اس کا ابو لہب کا چہرہ تو بالکل جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے ایسا چمکتا ہوا خوبصورت تھا، اور اس کی عورت بھی ایسی ہی خوبصورت تھی، تو ان کو یقیناً اپنے اوپر غرور بھی تھا۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا کہ اللہ کی طرف آؤ، تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سن کر آپ کے چچا ابو لہب غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، کیا تمہیں یہ اس بات کی کیا اس لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اس گستاخانہ جملے پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ اور دوسرے یہ کہ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو لہب اتنا غصہ ہوا اور گستاخی کی کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کی طرف مٹی کنکری بھی پھینکنی شروع کر دی، جو کہ ظاہر اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگے گا۔ تو یہ صورت نازل فرمائی، یعنی جو ذکر ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اس نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مٹی اٹھا کے پھینکی تھی۔ اس کا گستاخانہ حملے پر ہی یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گستاخانہ رویہ رکھتی تھی۔ وہ ان کے آنے پر جب وہ چلتے تھے راستے میں کانٹے پتھر اور ایسی چیزیں بچھا دیا کرتی تھی جو ان کو چلنے میں تکلیف ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر فضل و کرم تھا کہ اپنے محبوب بندوں کے وہ قدموں کے نیچے چیزیں چلنے میں کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ لیکن بہرحال گستاخانہ دونوں کا رویہ اور ظاہری طور پہ بھی تھا، اور دل میں بھی وہ بہت زیادہ نفرت رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی، تو اسی لیے یہ صورت نازل ہوئی، اور دنیا میں بھی انہوں نے اس کا عذاب بھگتا اور آخرت میں تو وہ بھگتیں گے ہی۔ دنیا میں ان کا عذاب یہ تھا کہ لہب کے اوپر ایسی بیماری، ایسی چیچک کی بیماری آ گئی تھی کہ اس کا جسم پورا بدبو بھرا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے گھر والے اس کے قریب نہیں جاتے تھے، اس کو کھانا پینا بھی بڑی مشکل سے ہی دے دیا کرتے تھے، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اپنے غلاموں سے کچھ پیسے دے دلا کے کہہ دیا کہ اس کو کسی گڑھے میں دبا دو۔ اور اس کی بیوی کا انجام یہ ہوا کہ وہ جب لکڑیاں کاٹتی تھی اور لے کر آتی تھی تو وہ اس کا گٹھر اس کے سر پر ہوتا تھا۔ جب وہ گٹھر کی ایک دفعہ وہ ذرا سا نیچے بیٹھنے لگی یا لیٹنے لگی تو اس کی رسی اس کے گلے میں پھنسی اور کھنچ گئی، اس طرح وہ ہلاک ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو غارت کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور وہ کسی کے لیے بھی کبھی بد دعا بھی نہیں دیے اور سب سے رحم کا برتاؤ کیا۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اب یہ اس کی فضائل کے بارے میں کچھ بتا دیتی ہوں۔ اس کے فضائل کے بارے میں یہ ہے کہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، خاص کر کے اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کا تصور کر کے 43 مرتبہ اس کو پڑھ کر پھونک دیں، تو انشاءاللہ وہ اپنی دشمنی چھوڑ کر آپ سے دوستی کرے گا یا آپ سے دور ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ اس کو 41 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر وقت عصر کے ٹائم کے بعد ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذرا سکون کا ہوتا ہے اور قبولیت کے وقت کا ہوتا ہے۔ تو اور بھی کوئی دعائیں مانگنی ہو تو زیادہ تر عصر کے وقت ہی دعاؤں کا ٹائم رکھا کریں، اور یا تو فجر سے پہلے جو 10 منٹ ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ کہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کو شیئر بھی کر دیجئے،
تاکہ میرے تھوڑا سا یہ چینل چل نکلے. آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میری تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی. شکریہ.